لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام چینل اردو کی اس حج کی جو نشریات ہیں اس کو یقیناً ہم سب ملاحظہ کر رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس سے جس کو کہنا چاہیے کہ ان لمحات کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ جو لمحات یقیناً ہم میں سے بہت ساروں کی زندگیوں کے اندر گزر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ بابرکت دن ہے، مبارک دن ہے کہ جو ذوالحجہ کے ان ایام جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے اس کا بارہا تذکرہ کیا اور اس کی ایک عظمت اور فضیلت جو ہے وہ بتائی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس کے مطابق یہ وہ 10 بہترین دن ہیں سال کے کہ جو جن کے اندر برکت ہی برکت ہے، فضیلت ہے، اس کے اندر وہ رحمت ہے. اور اسی میں وہ بالخصوص عرفہ کا دن کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کے جتنے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کو یاد کرنا اس کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو حج کے اندر موجود ہیں وہ اپنا ایک رکن اعظم عرفات کا جو میدان ہے اس کا قیام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان بابرکت ایام میں یقیناً آپ سب بھی اپنی اپنے گھروں کے اندر مشغول ہوں گے اور ذکر کے اندر، اور خاص طور پر یوم عرفہ کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہوں گے. تو اسی کے حوالے سے ہم بھی یہاں پر اس خصوصی نشریات کو لے کر گاہے بگاہے مختلف حوالوں سے مختلف موضوعات کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. میرے ساتھ بھی یہاں پر کچھ مہمان یہاں پر موجود ہوں گے. تو ہم آج کی اس بالخصوص اس نشست کے اندر حج کے مختلف حوالوں سے بات چیت کریں گے، اس کے روحانی اخلاقی جو پہلو ہیں اس کے اوپر بات چیت کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی جو بھی اس حوالے سے فیلنگز ہیں اور جو ان مناظر کو دیکھ کر آپ کے اندر جو جذبات امڑ آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں. تو آج الحمدللہ 8 ذوالحجہ ہے، اور 8 ذوالحجہ کا مطلب یہ ہے کہ کل عرفات کا دن ہے. یوم عرفہ کا جو ہے وہ کل آغاز ہوگا، اور یہ وہ منی کے مقامات ہیں کہ جہاں جو حاجی ہیں وہ موجود ہیں اور اس منی سے عرفات کی طرف جو ہے وہ تشریف لے کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو عرفات کا جو قیام ہے وہ قیام کرتے ہیں. اور اس میں ہم میں سے وہ بہت سارے لوگ کہ جو اس کیفیت سے اس پورے پروسیس سے گزر چکے ہیں، وہ یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یوم عرفات جو عرفہ کا دن ہے اس کے لیے جو حاجی جو ہے وہ ایک تیاری کرتا ہے، اس کے لیے ایک محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے اس کے جو ہے وہ پلان ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو عرفہ ہے، الحج عرفہ کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی جو بہت سارے دیگر ارکان ہیں اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے کہ دراصل حج جو ہے وہ عرفہ کا جو قیام ہے اسی کے اندر کہ آپ کو ایک مخصوص وقت کے اندر سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر اور سورج غروب ہونے کے درمیان جو ہے آپ کو اس وقت ایک لمحہ کم از کم جو ہے وہ وہاں گزارنا ہے، ایک وقوف آپ نے کرنا ہے، ایک اپنا ٹھہراؤ جو ہے وہ وہاں پر کرنا ہے. اور اس میں ہم سب یہ دیکھتے ہیں، یہ مناظر کل ہم اپنی ان اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ تمام جو حاجی ہیں جو محنت کر کے پوری دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں وہ کس طریقے سے اس وقوف عرفات کو اپنے مکمل کر رہے ہوں گے. تو اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات چیت کریں گے، اور یقیناً آپ کی جو کالز ہیں وہ بھی ان کو بھی ہم شامل کریں گے. تو یہ وہ دن ہے یوم عرفہ کا دن کہ جس کے حوالے سے ہم سب کو اپنی اپنی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کس طریقے سے بہترین طور پر اس دن کو ہم اپنے لیے، اپنے خاندان، اہل خانہ کے ساتھ اپنے ایک اکٹھے ہو کر جو ہے وہ
منا سکیں، سیلیبریٹ کر سکیں، اس کے اندر روزہ رکھ سکیں، اس کے اندر بچوں کی تربیت کر سکیں، اس کے حوالے سے ان کو بتا سکیں، کیونکہ یہ تو بہرحال ایک اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے، خصوصی تحفہ ہے۔ اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، حج کے مختلف حوالوں سے، مختلف پہلوؤں سے بات چیت کریں گے، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس پوری ٹرانسمیشن میں، حج کی جو ٹرانسمیشن ہے، اس ٹرانسمیشن میں مختلف علماء کرام ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ اسلام چینل اردو کی اس اسکرین کے اوپر آپ نے دیکھا، اور وہ سب مختلف پہلوؤں کے اوپر اپنی جو رائے ہے، اپنی جو جس کو کہتے ہیں کہ مشاہدات، تجربات، جو علم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اسی طریقے کے ایک گوہر نایاب میرے ساتھ موجود ہیں، علامہ اعجاز نہروی صاحب، ان کو میں ویلکم کرتا ہوں اور خوش آمدید کرتے ہیں اسلام چینل اردو کی اس محفل کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جناب۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ الحمدللہ۔ حج بیت اللہ کی سعادت جو ہے وہ حاجی جو ہیں وہ پا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو سب یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے دل کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ولولہ، ایک تڑپ، اور وہ جو ایک جذبہ ہے وہ سارا کا سارا، پھر وہ مناظر، اور اس کے بعد ایک دل کے اندر دوبارہ سے خواہش، ایک طلب جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کچھ پڑ لگ جائیں اور ہم اڑ کے جو ہے وہاں پر چلے جائیں۔ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حج کے حوالے سے یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، لوگوں کو بلایا تھا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، تو اس وقت جن روحوں نے لبیک کہا تھا، تو آج بھی وہ روحیں لبیک اللہم لبیک کہنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اور ہر مسلمان، چاہے وہ امیر ہے یا غریب، چاہے وہ کسی بھی علاقے، ملک یا قومیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر حج کے حوالے سے ایک چاہت موجود ہے کہ اللہ کا گھر دیکھے، اور بالخصوص ایام حج میں دیکھے کہ جس میں وہ وقوف کی لذتیں بھی حاصل کرے، اور وہ صفا و مروہ کی سعی کی وہ جو کیفیات ہیں ان کو بھی حاصل کرے۔ تو یہ وہی ہے کہ جب ہم نے اس صدا پر کہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے آئیں، تو ہماری روحوں نے جب لبیک کہا تھا، تو آج کی جو بے چینی ہے یہ اسی لبیک کی وجہ سے ہے، اسی لبیک کی وجہ سے۔ ناظرین، یہ ساری صدائیں یقیناً ہم سب کے اپنے ذہنوں کے اندر بھی ہوتی ہیں کہ جب احرام باندھا جاتا ہے، اور خواہ وہ مرد جو ہے وہ ایک دو چادریں اپنے جسم کے اوپر، ایک پیس آف گارمنٹ ہی ہوتے ہیں وہ، مگر جب وہ اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ شاید اس دنیا کے سے ان کا رابطہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے وہ منقطع ہو گیا، اور اس کا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ مالک کے حضور جو ہے اب ایک حاضری جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو یہ احرام باندھنا، احرام لپیٹنا، اس وقت سے لے کر یہ جو لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری عمر جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں، منتظر رہتے ہیں، اپنے تنکے جمع کر کے جس کو کہتے ہیں، اور ایک اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اپنی عمر بھر کی جو پونجی ہے اس کو استعمال کر کے کسی طریقے سے اللہ رب العزت کے اس دربار کی جو ہے وہ حاضری ممکن ہو جائے۔ حضرت بہت آپ نے خوبصورت بات کہی، اور اس کا جو ایک کنیکشن ہے، تو یہ وقوف عرفات انشاءاللہ یہ کل جو ہے جو تمام عازمین حج ہیں وہ مکمل کر رہے ہوں گے۔ مینا کا ایک جو قیام ہے یہ سارا کا سارا، تو حج کے ایک تو بہت سارے جو حاجی ہوتے ہیں نا وہ اس کی ترتیب کے اندر، اس کے انتظامی مختلف جو معاملات ہیں اس کے اندر اچھے خاصے مشغول ہو جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خاص طور پر اس کا جو ایک روحانی جو پہلو ہے، اس کا جو اخلاقی پہلو ہے، اس کو بہت زیادہ اپنے حوالے سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا وہ ڈسکشن کریں۔ جی ماشاءاللہ حضرت، جس طرح آپ نے حج کے حوالے سے گفتگو بھی فرمائی اور لوگوں کو بھی واضح کرنے کی کوشش فرمائی کہ حج تو حج اسلام کے جو 5 بنیادی رکن ہیں ان میں سے 5واں رکن ہے۔ حج کے لیے تو ہمارے بچے کو یہ علم ہوتا ہے کہ 5واں رکن حج کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ آگے فرمایا کہ یہ جو حج ہے یہ اشہر معلوم جو ہے، معلوم مہینے ہیں حج کے کچھ، ان میں حج امت مسلمہ پر لازم ہو جاتا ہے، اور جس پر حج فرض ہو جائے
اس کو لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ جن پر حج لازم نہیں ہے وہ گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑا سے وہ نہیں بچیں گے، بلکہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ ایک ایسے فریضے کی تکمیل کرنے جا رہے ہو جو فریضہ انتہائی اہم ترین فریضہ ہے اور اس کی تکمیل کے لیے جا رہے ہو، لہٰذا یہ جو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ حج کے دوران چونکہ ہم تکلیف برداشت کر رہے ہوتے ہیں، سختیاں جھیل رہے ہوتے ہیں حج کے دوران، اب تو خیر ماشاءاللہ بڑا وی آئی پی اور وی آئی پی حج کی بھی کے کنسپٹس موجود ہیں، جتنی آسانیاں اللہ پاک لوگوں کو دے، اپنے بندوں کو دے، اتنی آسانیوں سے لطف اندوز ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ حج میں بڑی تکالیف ہوا کرتی تھیں، سراپا تکلیف کا نام حج ہوا کرتا تھا، اور ان تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے تو جب کوئی آدمی تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مزاج کے اندر تھوڑی سی سختی کا آنا ایک لابودی امر ہے، ایک ہوتا ہے اس کو اس طرح، تو اس کیفیت کو قرآن مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ جن پر فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے حج کرنا ہے۔ اب حج بیسیکلی ہے کیا؟ اب حج کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو ان میں کچھ ہمارے روحانی پہلو اجاگر ہوتے ہیں، اس میں کچھ ہمارے معاشرتی پہلو اجاگر ہوتے ہیں، اور اس کا بہت سارا ہماری جو دنیاوی معاشرتی زندگی ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ یقین پہلی بات تو یہ ہے کہ حج ہمیں سب سے پہلے امت مسلمہ کو حج ایک اجتماعیت سکھاتا ہے۔ اجتماعیت، ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی چھوٹی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد 8 دنوں کے بعد اسلام کا ایک تصور ہے جمعے کا، وہ جمعے کے لیے ہم جاتے ہیں 8 دنوں کے بعد، 7 دنوں کے بعد وہ ہمارے جو ہماری چھوٹی محلے کی مسجد سے ذرا شہر کی مسجد، بڑی مسجد میں ہم جاتے ہیں، جامع مسجد۔ اس کے بعد پھر ایک اور تصور آتا ہے عید کا، آپ عید گاہ میں جاتے ہو تو پہلے آپ اپنی چھوٹی مسجد تھی جو 5 نمازیں اس میں پڑھتے تھے، اس میں آپ کے محلے کے لوگوں کے حال احوال کا پتہ چلتا تھا، ان سے بات چیت کرتے تھے آپ، معاملات یعنی معاشرتی پہلو جو اس کے ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ لوگ بھی کم ہوتے ہیں، اجتماعیت بھی چھوٹی ہوتی ہے، اب اس سے بڑی اجتماعیت ہو گئی، اس سے بڑی جمعہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عیدین کا تصور ہے کہ 2 عیدیں آتی ہیں، وہ آپ عیدگاہ میں پڑھو گے، اس میں آپ کے تقریباً شہر کے لوگ سارے آ جائیں گے، یا شہر کے ایک حصے کے لوگ آ جائیں گے، مضافات سے ادھر ادھر سے گرد و نواح سے لوگ آئیں گے، وہ ذرا جمعہ سے بڑا اجتماع ہو جائے گا۔ اب پھر ایک سال میں ایک ایسا اجتماع آتا ہے جس میں پوری امت مسلمہ مختلف علاقوں سے، مختلف دیہات سے، جہات سے، مختلف رنگ کے لوگ، مختلف کلچر کے، مختلف زبانیں بولنے والے، لیکن سب کی زبان میں جو ایک کلمہ ہے وہ یہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جو اگر کوئی افریقہ کا رہنے والا ہے اس کا بھی، اگر کوئی امریکہ کا رہنے والا ہے اس کا بھی، اگر کوئی ایشیا یا یورپ کا رہنے والا ہے، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے، اس کا کلمہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے حاضری یقیناً یہ ایک بہت ہی منفرد ہے، اور اس کا جو تصور ہے وہ نہ صرف یہ کہ انفرادی ایک محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، بلکہ ایک اجتماعی بھی اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ انفرادی ایک فرد کو یہ بتانا کہ وہ ایک بہت بڑے معاشرے کا، ایک بہت بڑی کمیونٹی کا، ایک بہت بڑی امت کا، ایک بہت بڑے گروہ کا جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ہے، اور پھر اس کو یہ بتانا کہ یہ جو مختلف قسم کی جو شناخت ہے، یہ شناخت اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے یہ صرف شناخت کی حد تک ہی ہے، اس کا کوئی تعلق کسی بھی حوالے سے، کوئی فخر کے حوالے سے، کوئی ایک دوسرے میں برتری کے حوالے سے وہ نہیں ہے، اور امیر غریب ہر کوئی جو ہے وہ برابر ایک جیسے بالکل لباس کے اندر دیکھیں نا، درویش کی طرح جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ میں اس میں ایک اور بات بھی محترم، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اور یہاں سے مجھے ایک اور بات میرے ذہن میں بھی آئی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں اب بڑے اچھے اچھے لباس ہیں، جبہ کبہ ہے، ہماری شلوار قمیض ہے، اور اس کے علاوہ ویسٹرن جو لباس ہے، بڑے خوبصورت خوبصورت لباس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کہا ہے کہ یہ لباس اتر جائیں اور دونوں چادریں پہن کے آ جاؤ۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو لباس تھا، اس لباس کی تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ جس وقت انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی،
اور اچھا میں ایک محترم میں ایک اور بات میرے ذہن میں یہ آئی ہے کہ اس کے علاوہ جو حج کے دوران جتنے بھی اعمال ہیں یہ انبیاء کرام کی وہ سنتیں ہیں جو تازہ ہو رہی ہیں. یقیناً مثلا ہم 7 چکر لگاتے ہیں. تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جب دوسری تعمیر کعبہ کی، پہلی تو فرشتوں نے کی تھی نا کعبے کی تعمیر، اور دوسری حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تعمیر فرمانے کے بعد انہوں نے اس کے گرد چکر لگایا دیکھنے کے لیے کیا خوبصورت لگ رہا ہے. دیکھیں نا ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو ہم اس کو چاروں طرف سے پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹائل کیسی لگی ہے، کھڑکیاں کیسی ہیں، ونڈوز ڈبل گلیز کیسی خوبصورت لگ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب تو تھوڑا سا اور ہو گیا ہے، وہ ڈرون کا ہے، وہ تھوڑا ایریل ویو لیا جاتا ہے، اوپر سے دیکھا جاتا ہے، اوپر سے دیکھا جاتا ہے یہ پورا ایک جو ہے وہ کیسا لگتا ہے، کس طریقے کا جو ہے منظر آ رہا ہے فضا سے. تو اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا ایک چکر لگایا، پھر پسند آیا، پھر دوسرا چکر لگایا، پسند آیا، پھر تیسرا لگایا، حتیٰ کہ آپ نے 7 چکر لگائے. اب وہی 7 چکر ہمارے لیے ضروری ہو گئے کہ ہم نے جب طواف کرنا ہے تو وہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کرتے ہوئے 7 چکر لگانے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو لباس ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والا لباس، سارے لباس اتر جائیں گے، اور کہا کہ 2 چادریں پہن کے آؤ، چونکہ میرے خلیل نے 2 چادریں ہی پہنی ہوئی تھی اور وہی پہن کے آؤ. اور اسی طرح پھر اگر ہم آگے چلیں تو پھر تلبیہ کیا ہے؟ جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ تلبیہ وہ ہے کہ حضرت آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب گھر کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ کی جناب سے حکم ہوا کہ اب آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، اذن فی الناس، لوگوں کو حج کے لیے دعوت دیں. تو آپ نے جب حج کے لیے بلایا تو اس وقت پھر ساری روحوں نے لبیک اللہم لبیک کہا. کہ وہ الفاظ گویا کہ آج سے 4000 سال پہلے وہ الفاظ ادا کیے گئے تھے، لیکن ان کی چاشنی اور لذت اللہ کریم کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے جب آئیں گے آپ آ کر یہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب سے نوازتا رہے گا. بالکل، اور وہ بھی اتنا اجر و ثواب کہ یہ وقوف عرفات اور خاص طور پر یہ جو پورا جو مناسک ہیں یہ سارے ادا کرنا، اور گویا کہ اس کی تکمیل کے بعد ایک انسان اس طریقے سے واپس آتا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت کو حج مبرور اور حج مقبول کا جو اجر ہے وہ سوائے اس کے نہیں کہ انسان ایک ایسا ہے کہ جیسے نوزائیدہ ایک بچہ ہے، معصوم اور بالکل سے پاک ہو چکا ہے، اب بالکل ایک نئی زندگی جو ہے اس کو عطا کی جا رہی ہے کہ اب آگے جو ہے جو کچھ پیچھے ہوا وہ ہوا، اور اب آگے جو ہے اس حج کی جو تربیت ہے اور اس کا جو ایک اس کا جو اثر ہے وہ اب لے کر جانا ہے اور ایک نئی زندگی کا جو ہے آغاز کرنا ہے. بہت آپ نے خوبصورت بات کہی. ایک جو بات آپ نے کہی نا اسی میں ایک تھوڑا سا ایک پہلو جو ہے میں دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے اب جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے، بہت ساری جو ہے آسانیاں ہیں، مگر جو ہماری ایک لائف ہے نا، پہلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کی جو لائف ہوا کرتی تھی وہ بھی اسی طریقے سے مشکل ہوتی تھی. تو ان کے لیے شاید وہ جو مشکلات ہیں وہ ان کے لیے آسانیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، مگر اب ہماری چونکہ لائف بہت زیادہ لگژری ہو گئی، بہت کمفرٹیبل ہو گئی، تو اب اس کے باوجود ایک مشقت جو ہے، ایک اچھی خاصی مشقت کہ وہ جانا، بیشتر لوگوں کو تو سواریاں بھی وہاں پر نہیں ملتی نا، مطلب آپ کو نہ بس مل رہی ہے نہ کچھ اور مل رہا ہے، تو ماشاء اللہ ایک یہ دوسرا نا دیکھیں نا، دیکھیں یہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کتنے لکھوک ہا لوگ ہر سال وہاں جاتے ہیں اور اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اب اگر 1 لاکھ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں تو وہاں کی انتظامیہ کو مشکل بن جاتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے، ان لوگوں کو کہاں بٹھایا جائے، ان لوگوں کے ساتھ. لیکن اب آپ اندازہ کریں، غور فرمائیں کہ کتنے لاکھ لوگ آتے ہیں حج کے لیے اور ہر ایک کو کھانا مل رہا ہے، ہر ایک کو رہائش کے لیے، سونے کے لیے، آرام کے لیے سب کچھ مل رہا ہے. اپنی اپنی بساط کے مطابق جتنے ان کے پاس اپنے ذاتی اخراجات ہے، انہوں نے اگر اعلیٰ ترین انتظام کیا ہوا ہے تو اعلیٰ ترین ملے گا، اگر نہیں تو جس طرح کا بھی ان کے لیے اویلیبلٹی ہے وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں. تو یہ حج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگرچہ یہ 5واں فریضہ ہے اسلام کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. ناظرین،
اس حوالے سے ہم بات چیت جو ہے وہ مزید کریں گے. یوم عرفہ کا دن یقیناً جو سال کے جو اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس کے اندر وقوف عرفات جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہوتا ہے, اور حجاج اسی سلسلے کو جو ہے وہ انشاءاللہ کل ادا کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ وہ صدائیں ہیں کہ جو صدائیں یہ حج کے جو ایام ہیں اس کے اندر ہم سب کے اپنے ذہنوں میں, ہمارے کانوں میں, ہمارے دلوں کے اندر گردش کر رہی ہوتی ہیں, اور ہم میں سے جنہوں نے یہ سفر کیا ہے ان کے سب کے دل و دماغ کے اوپر یہ ان کا جو ایک اپنا جو سفر حج ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک فلم کی ریل کی طرح جو ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے. اس کے سارے مناظر جو ہیں وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کا جو طواف ہے, منی اور سعی, جس طریقے سے اس میں دوڑنا اور اس کے اندر جو ہے وہ محنت کرنا, مشقت کرنا, اور اس میں یہ یاد کرنا کہ کس طریقے سے بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے وہ محنت مشقت کی ہوگی, کس طریقے سے وہ زمزم کی پوری وہ داستان, کس طریقے سے ان کی جو پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو پوری جو ایک جو پوری داستان ہے وہ سب کی وہ ساری داستان جو ہے ہم سب کے اپنے ذہنوں کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جاری ہو جاتی ہے. تو اسی حوالے سے ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں, اور ذوالحجہ کے وہ ایام ہیں کہ جہاں پر حجاج جو ہیں وہ موجود ہیں, اپنا وہ سفر جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ بھی اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں, کچھ یادیں اپنی شیئر کرنا چاہیں, دعائیں اپنے لیے دوسروں کے لیے وہ کرنا چاہیں, یقیناً تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ابراہیم صاحب, میں نے آپ کا پروگرام دیکھا, ضرور شیئر کروں گی. میں تو کہتی ہوں نا, وہاں جا کر تو ایسا انسان ہو جاتا ہے کہ ایک شعر یہ یاد آ رہا ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئی, پھر ہوش و خرد مفلوج ہوئے, پھر ذوق تقاضا بھول گئی. تو میں جب وہاں گئی تھی تو بچے میرے ساتھ تھے, میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی. لیکن پہلے عمرے کا مجھے یہ یاد ہے ابراہیم صاحب کے, اس کے بعد پھر حج کیا تھا, کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی, اور اتنا دل کرتا ہے کہ وہ حضرت کو آپ بوسہ دیتے ہیں, اور بچے کا ہاتھ پکڑ کے میں ترسی ہوئی نظروں سے دعا کرتی ہوئی دیکھ رہی تھی. تو وہاں جو پولیس کھڑی ہوتی ہے, متوع ان کو کہتے ہیں, ڈور کے اوپر انہوں نے چھڑی سے مجھے ایسے کہا, تو میں یہ ڈر گئی ابراہیم صاحب کہ وہ مجھے شاید کچھ کہہ رہے ہیں. میرا سر بھی ڈھکا ہوا تھا, میں نے کوٹ بھی پہنا, وہ کہنے لگا یوں کر کے کم ہیئر اپنی عربی میں. تو میں آگے بڑھی, میں نے کہا یا تو مجھے مارے گا یا پیچھے ہاں جانے کو کہے گا, لیکن اس نے سب کو ہٹایا, آس پاس کے آدمیوں کو, اور مجھے میرے بچے کے ساتھ کہا تم ادھر آؤ اور اس کو بوسہ دو. اللہ اکبر. مجھے آج تک جب یہ یاد آتا ہے مجھے رونا آتا ہے. میں رو رہی تھی اور وہ کر رہی تھی, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا عربی میں واللہ واللہ سسٹر اوکے. تو بچہ بھی گود میں تھا, اس نے کافی دیر مجھے وہاں ہاتھ رکھنے دیا. تو میں یاد کرتی ہوں. تو ابراہیم صاحب اللہ سب کو توفیق دے, اسی طرح ہم لوگ دل سے کریں گے نا تو سب چیز آسان ہو جائے. یقیناً بالکل ایسا ہی ہے. جس طریقے سے علامہ اعجاز نہروی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید اس سفر کے اندر بالخصوص آپ بہت سارے آپ کے منصوبے ہوتے ہیں, پلان ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ نے سیکھا ہوتا ہے کہ کیا کس طریقے سے کیا کرنا ہے, مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. جی اصل میں حج کے دوران تو بہت ساری چیزیں جس طرح آپ نے فرمایا نا, کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی کچھ ایسے انتظامات ہو جاتے ہیں, جس طرح یہ ہماری بہن بھی کہہ رہی تھی کہ انسان کے تصور تک بھی نہیں ہوتے ضیوف الرحمن کہ ہاں جی اللہ کے مہمان, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خود اسباب مہیا کرتا ہے, آسانیاں پیدا کرتا ہے. حج کے دوران
اور سفر حج میں بھی چاہے گھر سے لے کر جب ہم شروع کرتے ہیں، مجھے جب اتفاق ہوا تو میں نے بہت ساری چیزوں کو آزمایا کہ جب ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز سفر سے ہی ایسی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہاں جا کر بھی جو آپ کے تصور تک بھی نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ ہم نے صبح روزہ رکھنا تھا، تو میں نے کچھ دوستوں سے کہہ دیا کہ بھائی سحری کا انتظام میں کرتا ہوں، تو آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے کچھ عزیزوں کو بھیجا کہ جائیں کھانا لے کے آئیں، تو وہ تو ہوٹل بند تھے اس وقت سب، تو نفلی روزہ ہم نے رکھنا تھا، کچھ ہم نے پلان کیا کہ روزہ مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ میں تھے، مدینہ شریف میں تھے جی۔ تو ایسے ہوا سر کہ وہ کافی انتظام ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملا۔ وہ وہاں کے مقامی تھے کچھ ساتھی جو وہاں کام کرتے ہیں، وہ کہنے لگے جی اس طرف مل جاتے ہیں ہوٹل، تو ادھر جاتے ہیں، ادھر سے بھی وہ خالی واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر میں پریشان تھا کہ اب بہت سارے لوگوں کو کہا تھا کہ سحری اکٹھی کریں گے، اور میرا بیٹا ساتھ تھا، تو اس نے کہا تھا ابو یہ خرچہ میں نے کرنا ہے، سب کو سحری میں کرواؤں گا، تو وہ بھی بڑا ایک خوش تھا کہ میں آج سب کو سحری کرواؤں گا۔ تو کچھ انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، تو پریشان تھے۔ تو اتنے میں ایک آدمی آیا تو کہتا جی آؤ جی سحری کرنی ہے، سحری کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس نے جب کہا نا سحری کرنی ہے، میں نے کہا ہاں جی سحری کرنی ہے، کہتے ہیں جی ادھر آ جائیں۔ تو میں نے کہا یار میرے ساتھ تو کافی سارے دوست ہیں، بھائی ہیں، واقعی میں نے کہا وہ پھر تو کام ہو گیا۔ اچھا اس نے کہا جی کدھر ہے، میں نے کہا وہ سامنے۔ اس نے ادھر ہی دسترخوان لگوایا، کھانا ادھر سے منگوایا، بہت اچھے وہ آلو گوشت بنا ہوا تھا، بڑا بہترین قسم کا، وہ فیصل آباد کے کوئی بھائی تھے، تو وہ ہمیں انتظام کھانا۔ تو کچھ ایسے انتظامات ہوتے ہیں کہ جن کا تصور بھی انسان کو نہیں ہوتا، اور وہ چونکہ وہاں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ بہت ساری ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو شاید کسی عام سفر میں آپ اس کا جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو آج کا مہینہ چل رہا ہے، سب کو مبارک ہو۔ میں نے دعا کرانی تھی اپنی بیٹیوں کے لیے۔ جی ہاں میری بیٹیوں کی شادی کو کافی ٹائم ہو گیا، پلیز آپ سب سے کہیں کہ دعا کرے اللہ کرے ان کے گھر کچھ اولاد ہو جائے، کافی ٹینشن ہے۔ اللہم آمین۔ بالکل ہم ان کو اپنی یہ جو ہم پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے، اللہ رب العزت ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اس نعمت سے انشاءاللہ ان کو مال مال فرمائے یقیناً، آمین۔ اللہم آمین۔ جی بالکل آپ نے کال کی ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں، کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ حضرت 2012 میں میں نے حج کیا تھا، اور اس وقت میں اور میری وائف ہم یہاں سے پاکستان گئے تھے، اور بچے جو تھے ہمارے ان کو ہم نے پاکستان میں چھوڑا۔ دو نسبتاً بڑے بچے تھے، میرے خیال ایک 8 سال کا تھا اور ایک 6 سال کا تھا، یا 6 اور 5 سال، 6 اور 4 سال کے تھے۔ چھوٹی بیٹی جو تھی نا وہ اس وقت کوئی 8-9 مہینے کی تھی میرے خیال ہے۔ اچھا اس وقت ہمارے ذہن میں یہی آیا کہ اچھا کس طریقے سے حج کا ہوا ہمیں نہیں پتہ کس طریقے سے ہوا، بس ایک اتفاقاً جو ہے دوست نے کال کر دی، اس نے کہا کہ جی یہ فارم جا رہے ہیں، میں نے تمہارے لیے فارم لے لیے، پاکستان سے حج کا جو ہے نا فارم لے لیے۔ اچھا فارم جمع ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور حج کا ہو بھی گیا۔ وہ جو 8-9 مہینے کی جو بچی، ہم یہ سوچ رہے تھے، اور پاکستان سے حج جو ہوتا ہے تو 40 دن کا جو حج تھا نا اسی کے اوپر ہم جانے کا، ہم نے کہا 40 دن ہی 8-9 مہینے کی جو بچی ہے ہماری یہ کس طریقے سے رہے گی نا۔ اور آپ یقین کریں کہ جو بہن تھی نا ہماری، وہ انہوں نے کہا کہ اس نے کبھی تمہیں یاد بھی نہیں کیا، نام بھی نہیں لیا، نہ اماں کا نہ ابا کا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ سارا کا سارا ٹائم۔ اچھا ہم نے بھی جب تک حج مکمل ہوا نا، جب تک ہمارے ذہنوں میں کبھی بچوں کی جو ہے وہ تصویریں بھی نہیں آتی تھی، اس طریقے سے ان کی یاد بھی نہیں آتی تھی۔ اچھا حج جب کمپلیٹ ہو گیا نا، جب حج سے جو فارغ ہوئے ہیں، اب اس کے بعد ان کی یاد آیا کرتی تھی کہ بچے جو ہے وہ ہمارے وہاں پر ہیں، وہ جو چھوٹی جو بچی ہے جو 8-9 مہینے کی۔ تو یہ کسی عام سفر میں اب پاسبل نہیں ہے، مطلب ایک خاص طور پہ چلیں باپ تو ایک علیحدہ ہوتا ہے، ماں جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے ایک دودھ پیتے بچے کو جو ہے، ایک گھنٹہ بھی نہیں گزر سکتا، ایک گھنٹہ بھی۔ بالکل ایسے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ 40 دن کا آپ کا وہ تھا، تو یہ واقعات محسوس کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب محسوس کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس حج کے سفر کے اندر اللہ نے کتنی حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ کس طرح کا ہے۔ وہ ہے نا کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہو تو آپ گناہوں کا انبار لے کے جاتے ہو، اور وہاں جا کر بالکل کلین صاف شفاف ہو کر، جس طرح کہ آپ کی ماں نے ابھی آپ کو جنا ہو، یہ کیفیت بن جاتی ہے انسان کی، اور معصوم ہو کر پاک صاف ہو کر پھر بندہ واپس آتا ہے۔ تو یہ حج کی ماشاءاللہ، چونکہ دیکھیں نا اب حج بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ مختلف انبیاء کی سنتیں اس میں ادا ہو رہی ہیں۔ مثلا کنکریاں مارنا، اب وہاں تو ایک دیوار بنی ہوئی ہے نا، جی
پتھر کی گارے کی دیوار ہے تو ہم شیطان کو سمجھ کے مار رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ہے کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ سنت ہے کہ انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں تو وہ سنت آج تک زندہ ہو گئی ہے۔ تو ان کے اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے اہتمام کیے ہیں تاکہ ان کا عمل زندہ رہے اور اس سے لوگ فیض حاصل کرتے رہیں اور اس سے لوگ اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جاتے رہیں۔ اس میں دیکھیں نا کہ شیطان جب ہماری زندگی میں شیطان کا بڑا عمل دخل ہے، اتنا عمل دخل آپ یقین کریں فجر کی نماز کے لیے ہی نہیں اٹھنے دیتا، باقی چیزیں تو چھوڑیں۔ اب کسی نے کہا تھا کہ جس دن سارے مسلمان اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیں گے اس دن پوری دنیا پر اسلام کو چھانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ پھر دیکھیں کہ جب ہم کسی مسجد کے لیے 10 پاؤنڈ بھی دینا پڑ جائے تو نکالتے ہوئے وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں چیز بھی ختم ہوئی ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، گاڑی میں پیٹرول بھی ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس طرح کے خیالات شیطان ڈالتا ہے۔ مطلب کہ ہم شیطان کو جو وہاں پر کنکریاں جمرات کے اندر جو وہ ایک گو کہ وہ علامتی ہوتا ہے، مگر اس کا مقصد جو ہے وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے جو اندر کے جو نفس کے جو شیاطین موجود ہیں ان کو جو ہے ان کو قابو کرنا ہے، ان کو جو ہے نا آپ یہ مار رہے ہیں، ان کو آپ یہ ہٹ کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بات کی نا بہت خوبصورت بات کہی، قربانی کا جو سلسلہ ہے، اب وہ خاص طور پر وہ جو وہاں پر جو موجود ہیں وہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے حج کے مناسک کے طور پر، مگر باقی جو پوری دنیا کے جو جتنے اہل ایمان موجود ہیں اس کے اندر اس سنت ابراہیمی کو جو ہے وہ جاری کر دیا گیا کہ جہاں دنیا میں جہاں موجود ہیں جو صاحب استطاعت ہیں انہوں نے وہ جو ہے وہ قربانی کرنی ہے اور وہ اس سنت کو جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے۔ تو یہ بہت ساری، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اپنا ایک مقام ہے اور ان کی ایک اپنی قربانیوں کی ایک پوری جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اس سے جو ایک ہمیں درس ملتا ہے، اسوہ اس کو جو ہے وہ قرار دیا گیا، ایک سیرت جو ہے وہ قرار دی گئی، رول ماڈل بتایا گیا۔ اس میں ایک جو بہت اہم چیز ہے جس کو ہم میں سے بہت سارے لوگ خاص طور پر یورپ کے اندر رہنے والے، اور میں چاہوں گا اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات چیت کریں پروگرام کے اپنے آخر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو احادیث ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج پر نہیں جاتا ہے، استطاعت رکھنے کے باوجود، مالی استطاعت ہے، جسمانی استطاعت ہے، زمین بھی کھلی ہوئی ہے، راستے بھی موجود ہیں، اس کے باوجود اس کے دل کے اندر خواہش نہیں ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اس کی اور اس کے بارے میں وہ تمنا نہیں کرتا، اس کے لیے تیاری نہیں کرتا، تو گویا ایسا ہے کہ جیسے وہ قرآن پاک میں 4 پارے میں فرمایا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جس نے اس کا انکار کیا، پہلے تو یہ فرمایا نا کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ لوگ حج کریں جو اس راستے میں استطاعت رکھتے ہیں، اور جو استطاعت رکھنے کے باوجود انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غنی ہے۔ غنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب دیکھیں جب ہمیں اللہ کو جب ہماری ضرورت نہ رہے تو پھر ہماری زندگی کا، پھر ہمارے معاملات کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اسلام نے تو وہ چیزیں ہم پر لازم کر رکھی ہیں جن کی ہم میں استطاعت ہے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو اسلام نے تو حج ہم پر لازم ہی نہیں کیا ہوا۔ لیکن اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج پر جانے سے بندہ لے تو لال سے کام لے اور کبھی اگلے سال کروں گا، کبھی یہ کروں گا، کبھی وہ ٹال مٹول سے کام لے، تو یہ اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے۔ اس عمل کی وجہ سے امت مسلمہ دیکھیں نا، حج ایک دفعہ فرض ہے، بس ایک دفعہ اگر ادائیگی ہو جائے، ہم نہ جانے ہالیڈیز منانے کے لیے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، ہم اپنے بیک ہوم پاکستان اور جہاں جہاں کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، جہاں جن سے اپنے ہیں، وہ ہر سال جانے کے لیے ہم اہتمام کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم اخراجات بھی مہیا کر لیتے ہیں، وہاں جا کر خرچے کرنے کے لیے بھی مہیا کر لیتے ہیں، تو لیکن حج کے لیے پھر ہم وہ اسپیس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی ہے علامہ صاحب، میں تھوڑی سی آپ کی جو ہے نا قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا۔ ایک تو بات یہ کہ سفر کرنا، ٹریول کرنا، ہالیڈیز، یہ ساری چیزیں، اس سے تھوڑا سا میں تو یہ جو پروفیشنلز ہمارے لوگ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ماشاءاللہ استطاعت اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ گاڑی وہ ہر دوسرے تیسرے سال وہ چینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نئے ماڈل کی جو گاڑی ہے نا وہ 70 پلیٹ ہونی چاہیے، 69 پلیٹ ہونی چاہیے، 22 پلیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں۔
گھروں کے اندر اپنی ہر قسم کی جو ہے وہ کچن چینج ہو جاتا ہے, کارپیٹ چینج ہوتا ہے, پردے جو ہیں وہ عید پہ چینج ہونے ہیں, مطلب ساری آپ جو ہے اپنی ضروریات جو ہیں وہ اس حوالے سے اس کو پرائرٹی کے اوپر رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تھوڑی سی جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک ریمائنڈر جو ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے. جی, میں اس حوالے سے یہی بات میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی ساری ضروریات زندگی, ایون ہم اپنے سفر کے لیے, میں نے بہت سارے ہماری فیملیز ایسے موجود ہیں جو ہر سال کہیں بچوں کو لے کر ہالیڈیز پہ جاتے ہیں, کوئی فرانس چلا جاتا ہے, کوئی جرمنی جاتا ہے, کسی نے کسی ملک میں جانا ہے, اور اس کے لیے سارے اخراجات مہیا ہو جاتے ہیں. لیکن حج پر جانے کے لیے نہ جانے کیوں. اور پھر دوسری بات حضرت ایک جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو سبحان اللہ, ہم ابھی ٹھیک ہے جی, ابھی ہم نے پتہ نہیں کیا حج تو بڑھاپے میں کیا جاتا ہے جب سب سارے کام فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم حج کے لیے جائیں گے کہ ہم گناہ کیے ہوں گے تو پھر جا کر معاف کروانے ہیں. تو حج کا ایک یہ تصور کہ گناہ معاف کروانے ہیں, پہلے کر لو گناہ تو کل تک کہ ہمیں موقع ہی نہ ملے, مہلت ہی نہ ملے. دیکھیں نا کتنی نوجوان موتیں آ رہی ہیں. کرونا جیسا اگر ایک اور وبا آ جائے جو اس میں تو چلو کسی حد تک ہم ڈسٹینسنگ کر کے اور گھروں میں رہ کے تو کچھ کر لیا ہے, لیکن کچھ ایسی بھی تو وبائیں آ سکتی ہیں جو ہمیں ویسے ہی لقمہ اجل بن سکتے ہیں. تو ان کا انتظار کیے بغیر میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو حج کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی کچھ کر لیں اور پھر معاف کروانے کے لیے جائیں گے, ایسا نہیں ہے. کل کسی نے نہیں دیکھا, آج ہی کر لیں. اگر موقع ملتا ہے تو فوری طور پر کریں, اور اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پتہ پھر حج کی توفیق دے دے, پھر حج کی توفیق دے دے. بہت خوبصورت علامہ صاحب, بہت خوبصورت آپ نے بات کہی. ناظرین, ان مناظر کو یقیناً جب آپ کل دیکھیں, اور اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اور یوم عرفہ کے دن ان تمام حاجیوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کے ذہن کے اندر آ رہا ہے, نہیں بھی آ رہا تو آپ کو چاہیے کہ آنا چاہیے, اور آپ اپنے ذہن کے اندر ایک ارادہ کریں, ایک کوشش کریں, ایک نیت کریں, اللہ سے یہ دعا کریں کہ اگر آپ نے اب تک اس فریضے کو ادا نہیں کیا تو اللہ رب العزت اگلے سال جب حج ہو رہا ہو اس کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ شامل کر لے. اسی اختتامیہ کے ساتھ میں آپ سے صرف ایک بات, وہ یہ کہ امت مسلمہ کے لیے حج یہ ایک پیغام دیتا ہے, وہ پیغام ہے اتحاد اور اتفاق کا. جس طرح کہ حج کے موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رنگ, کوئی نسل کی قید نہیں ہے, کوئی علاقے اور کسی وطن کی قید نہیں ہے. آئیے ہم بھی مسلمان, دنیا بھر کے سارے مسلمان کسی ایک بات پر متفق اور متحد ہو جائیں, اپنے اختلافات بھول جائیں, اور امت جب ایک ہو جائے گی تو پھر اس امت کی پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی. یہ امت پریشان اسی لیے ہے کہ یہ انتشار کا شکار ہے. اختلاف تو نہیں رہا, اب انتشار ہے. اختلاف میں گنجائش ہو سکتی ہے لیکن انتشار میں گنجائش نہیں ہے. تو امت مسلمہ سے انتشار ختم ہونا چاہیے. جس طرح حج ہمیں درس دیتا ہے اتفاق کا, اور مل کر سارے لوگوں کا, ایک امام کے پیچھے سارے وہ حج پڑھ رہے ہیں, تو یہ سبق اور درس ہے, اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, حج کی نشریات جو ہیں ہماری جاری ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے یوم عرفات اور اس کے بعد بھی یہ جو دن ہیں انشاءاللہ ان تمام ایام کے اندر. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ جمعرات کو انشاءاللہ آباد کریں کے اندر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.